السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آصف، آپ کا سوال ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کے حوالے سے۔ آپ پر جادو ہوا؟ جی ہاں، آپ پر جادو ہوا۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طریقے سے دشمنی کی، خود اپنے ہتھیاروں سے اور اپنی سازشوں سے اور اپنے کالے کرتوتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہی، ناکام اور نامراد ہوئے۔ جس طرح کہ خیبر میں آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، جس طرح کہ آپ پر چکی گرانے کی کوشش کی گئی، جس طرح کے عہد شکنی کرتے ہوئے معاہدے کو توڑا گیا اور کفار عرب اور مشرکین عرب کا مدینے میں موجود یہودیوں نے ساتھ دیا، مگر ہر موقع پر یہود کو پوری طرح ناکامی ہوئی۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ میدان میں بھی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، سازشیں کر کے اور معاہدے توڑ کر بھی دیکھ لیے، رزلٹ زیرو نکلا۔ تو اس لبید بن عاصم یہودی نے جادو کا ہتھیار استعمال کرنا چاہا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، کروایا، صحیح بخاری۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس بات کی خبر دی۔ تو جب آپ پر جادو ہو گیا اور جادو کیا گیا تو جناب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ پر یہودی نے جادو کیا ہے۔ اب یہ جادو کس قسم کا تھا؟ یہ ایک کنگھی کے دندانوں میں جادو کیا گیا۔ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں لگائی گئیں، اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس کے اندر سوئیاں چبھوئی گئی تھیں۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو بتایا، جبریل نے آ کر جب آپ کو بتایا اور جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام فلک ناس لے کر حاضر ہوئے، تو جبریل کے بتا دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کو بھیجا اور وہ لے کر آئے، جو کہ جادو ایک کنویں کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت علی کو بھیجا اور اسے منگوایا گیا، اور جبریل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق پیارے نبی علیہ السلام فلک اور ناس، سورۃ الفلق سورۃ الناس ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہیں کھلتی جاتی اور سوئیاں نکلتی جاتی۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، تو پیارے نبی علیہ السلام اس طرح ہو گئے کہ جیسے کوئی بندہ جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری ما فتح الباری اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2189، اور اسی طرح بخاری وغیرہ میں 5763۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے ہتھیلیوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے، مل لیتے، پہلے سر، پھر چہرہ، پھر فرنٹ، پھر بیک، اگلا حصہ، پچھلا حصہ، پھر جہاں تک نبی علیہ السلام کا ہاتھ پہنچتا، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5017، 5017۔ تو یہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تو آپ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میاں بیوی کی ہم بستری بات کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، وغیر ذالک۔ نبوت اور رسالت کے معاملات میں اس پر کوئی فرق نہیں آیا۔ بعض اہل تقلید کہہ لیجئے
یا جہل و اجہلیت کا شکار، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ آپ پر جادو نہیں ہوا، جبکہ نبی علیہ السلام پر لبید یہودی نے جادو بھی کیا اور اس جادو کا آپ پر اثر بھی ہوا اور آپ کو خبر نہ ہوئی۔ ہاں، آ کر آپ کو فرشتے نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، سورۃ الفلق سورۃ الناس کی، وہ گریں کھلتی گئیں، سوئیاں نکلتی گئیں۔ جب ساری گریں کھل گئی، ساری سوئیاں پتلے سے باہر نکل گئیں، تو پیارے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں جو فرق آیا تھا، جو خرابی پیدا ہوئی تھی، وہ دور ہو گئی۔ اب ہمارے لیے بھی یہی ہے، لوگ جادو سے پریشان ہو کر کبھی پنڈی پہنچے ہیں، کبھی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، تو جناب کبھی ملتان بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی شیخ پورہ ہیں تو کبھی سیال کوٹ ہیں، کبھی لاہور ہیں تو کبھی مرید کے ہیں، تو کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں اتنا بھاگ رہے ہو؟ اپنے وقت کی بھی بربادی، جیب کی بھی بربادی، اور عامل بابوں کے ہتھے چڑھ کر عزت کی بھی بربادی ہو جاتی ہے۔ گھر میں رہیے، آپ کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، ہر مسلمان نماز کی پابندی کرے اور ان صورتوں کو صبح شام اخلاص فلق ناس 3 مرتبہ، اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں پہلے 3 بار پڑھیں اور ہتھیلیوں پر پھونکیں، پھر اس کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں اور یہ عمل 3 بار کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ نہ آپ کو پنڈی جانے کی ضرورت، نہ اسلام آباد جانے کی ضرورت، نہ جناب پنڈی بھٹیا جانے کی ضرورت، نہ شیخ پورہ، نہ سیال کوٹ، نہ گجرانوالا، نہ لاہور، نہ مرید کے، کہیں بھی آپ کو، نہ ملتان ہے، کہیں بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ کمال کی صورتیں ہیں، ویسے پورا قرآن چونکہ کلام اللہ ہے، قرآن پاک کے کلام کے کمال کے کیا ہی کہنے، کلام اللہ کے کمال کے کیا ہی کہنے۔ یہ جو ترتیب آپ کے سامنے ذکر ہوئی، اسے کرنے پر جادو ہو چکا، آپ باہر آ جائیں گے، جادو نہیں ہوا، حفاظت ہوگی، نظر لگ چکی اتر جائے گی، نظر نہیں لگی حفاظت ہوگی، کسی نے حسد کیا یا نہیں کیا، آپ محفوظ و مامون رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں۔